دوستان محترم، جس ذات کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، بس 2-3 اشعار ان کی بارگاہ میں پیش کروں گا. تو ایک مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھ لیجیے. بہت ہی پیارا اور پرانا کلام ہے جو سلسلے میں وابستہ ہے، تقریباً انہوں نے سنا بھی ہوگا، تو آپ ساتھ میں پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ضرور ملے گا. ملا علی کا گرانا، ملا علی کا گرانا کہ ہم مداری ہیں. ملا علی کا گرانا کہ ہم مداری ہیں. ملا علی کا گرانا کہ ہم مداری ہیں. بنے نہ کیسے نشانہ کہ ہم مداری ہیں. بنے نہ کیسے نشانہ کہ ہم مداری ہیں. سبحان اللہ بولتے رہیے، ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں درج ہوگا اور مدار پاک کی توجہ آپ پر رہے گی. اب دیکھیے مدار پاک کی عظمتیں کیا ہے، وہ سماعت فرمائیے. اگر سمجھ لے مدار جہاں کی عظمت کو، اگر دنیا سمجھ جائے کہ مدار پاک کس ذات کا نام ہے، کس ولی کا نام ہے، تو دنیا کیا کہے گی؟ سماعت فرمائیے. اگر سمجھ لے مدار جہاں کی عظمت کو، اگر سمجھ لے مدار جہاں کی عظمت کو، تو پھر کہے گا زمانہ کہ ہم مداری ہیں. تو پھر کہے گا زمانہ کہ ہم مداری ہیں. اچھا، اس شعر کے اندر آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا یہ نعرہ، ایک مداری 100 پہ بھاری سب پہ بھاری. یہ کوئی نعرہ نہیں ہے، میں آپ کو کتاب کا حوالہ دے دوں. سفینۃ الاولیاء، دارا شکو قادری، اورنگزیب اور اکبر کے خاندان میں سے یہ ہے. شاہ جہاں کے کچھ بھائی لگتے ہیں یہ دارا شکو قادری. انہوں نے لکھا ہے سفینۃ الاولیاء اپنی کتاب کے اندر. کیا لکھا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ جب ہندوستان کی آبادی مسلمان یہاں پر 70-80 لاکھ ہوتے تھے، تب مدار پاک کی بارگاہ میں 6 سے 7 لاکھ کا عرس کا میلہ ہوا کرتا تھا. اور وہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ مداری بڑے دبنگ ہوتے ہیں. مداری بڑے دبنگ ہوتے ہیں. وہ اکیلا بھی ہوگا تو سب پہ بھاری ہوگا، وہ کبھی ڈر کر نہیں رہے گا. اگر وہ ڈر گیا تو سمجھو وہ مداری نہیں ہے. یہ کتابوں میں لکھا ہے لوگوں نے مداریوں کو دیکھ کر کے. تو اس بات کو مد نظر رکھیے. یہ شعر سماعت فرمائیے. ہمیں ملی ہے حسینی ادا وراثت میں، حسینی ادا ہمیں خاندان میں ملی ہے الحمدللہ. ہمیں ملی ہے حسینی ادا وراثت میں، ہے کھیل سر کو کٹانا کہ ہم مداری ہیں. ہے کھیل سر کو کٹانا کہ ہم مداری. اب کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ بھئی یہ بیان کر دیا، بتائیے کہاں کٹایا ہے سر کسی مداری نے. آئیے تمہیں بتاتے ہیں ہم کس مداری نے کٹایا ہے. 1857 کی جنگ، جس نے سب سے پہلے ہندوستان میں انگریزوں کو بھگانے کے لیے آزادی کا بغل بجایا ہے، اس ذات کا نام ہے حضرت مجنون شاہ ملنگ مداری. ایسٹ انڈیا کمپنی کی جس نے اینٹ بجائی ہے اور جس نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ انگریزوں بھارت چھوڑو، یہ ہماری سرزمین ہے، یہاں پر تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے. اس ذات کا نام حضرت مجنون شاہ ملنگ مداری ہے. اور آپ کا آستانہ آج مکن پور کی سرزمین پر آباد ہے. آپ کے آستانے پر
آپ کو پتا ہے کیا ہم میں سے کسی کے مزار پر ہم ترنگا لگا سکتے ہیں؟ ہم مر جائیں گے، کیا ہمارے مزار پر ترنگا لگے گا؟ لگا سکتے ہیں؟ چاہے کتنے بھی ہم نے تیسی محبت کی باتیں کری ہے، لیکن لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگے گا۔ آج کے دور میں بھی کس پر لگے گا؟ راشٹرپتی ہو، کوئی بڑا منتری ہو یا کوئی فوجی ہو۔ لیکن آپ جائیے مکل پور کی سرزمین پر، آپ کو مجنو شاہ ملنگ مداری کے قبر کے اوپر ترنگا نظر آئے گا۔ کیوں؟ 1857 کی جنگ میں جب آپ نے آزادی کا بگل بجایا، انگریزوں سے کہا کہ بھارت چھوڑو، تب انگریزوں نے آپ کو پکڑا، آپ کے پیچھے ہزاروں کا لگا دیا کہ اسے پکڑ کے لاؤ۔ آپ وہاں سے اپنے پیر خانہ مکل پور شریف کی سرزمین پر پہنچے کہ حضور میرے پیچھے انگریز لگے ہوئے ہیں، آپ اپنی حفاظت فرمائیے۔ دیکھیے یہاں سے میں ثابت کروں گا کہ ہمارا جو نعرہ ہے کہ ہے کھیل سر کو کٹانا کیا مداری ہے۔ آپ مکل پور پہنچے، مکل پور میں دیکھا کہ انگریزوں کی حکومت ہندوستان میں ہے۔ آج اگر ہمارے یہاں پر کوئی چلے محلے کا سرپنچ لے لو، سرپنچ کا کوئی دشمن ہے، ہمارا محلہ اس دشمن کو پناہ نہیں دے گا۔ پتا ہے کہ یہ سرپنچ ہمارے گھر کی تباہی بربادی کر دے گا، ہمیں پریشان کر دے گا، ہم پناہ نہیں دیں گے۔ لیکن یہ سادات مکل پور شریف ہے، یہ مداری ہے جو بڑے دبنگ ہے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں مجنو شاہ ملنگ مداری، تو نے صحیح کام کیا ہے، اب چاہے کتنے بھی انگریز آ جائیں گے ہم دیکھ لیں گے۔ انگریزوں نے فوجیں بھیجی وہاں پر۔ ابھی 4 یا 5 سال پہلے ہی وہ املی کا پیڑ شہید ہو گیا، جس املی کے پیڑ کے اوپر تقریباً 70-60 سال کا عرصہ گزرا ہے یا 100 سال کا زمانہ گزرا ہے، لیکن اس املی کے پیڑ کے اوپر آج بھی وہ رسیوں کے نشان موجود تھے، جن رسیوں پر لٹکا کر کے مکل پور شریف کے سیدوں کو پھانسی دیا تھا انگریزوں نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مکل پور شریف کو تحس نحس کر دیا تھا، تباہ و برباد کر دیا تھا۔ وہاں پر ایک بیت الخانہ تھا، یعنی وہاں پر آس پاس کے 17 گاؤں کا لگان آتا تھا۔ اکبر نے جب مکل پور شریف کا یہ معاملہ دیکھا، اکبر بادشاہ جو ہندوستان کا بادشاہ رہ چکا ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کے سامنے کوئی آواز بلند کر سکے، لیکن اس اکبر سے بھی مدار پاک کے ان ملنگوں نے تان سے ان کی جوتیاں سر پر رکھوائی تھی اور کہا تھا کہ تجھے اولاد چاہیے تو تیرے غلام کی جوتیاں سر پر رکھ، ہم دعا کریں گے تجھے اولاد ہوگی۔ اور اولاد کے لیے دعا کی ہے اور اسے بیٹا ہوا ہے۔ یہ ملنگوں کا مزاج تھا۔ تب اس نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے ان سیدوں کو مکل پور شریف کے کہ ان کے چہرے پر نور نظر آ رہا ہے اور ان کے چہرے کے اندر آل رسول نظر آ رہے ہیں، ان کے چہرے کے اندر نبی کے جلوے نظر آ رہے ہیں، ان کے چہرے کے اندر مولا علی کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ مکل پور شریف کے کوئی بھی سید محنت مزدوری نہیں کریں گے، بلکہ 70 گاؤں سے لگان آئے گا، اس لگان سے ان کا گھر چلے گا۔ 17 گاؤں کا لگان مکل پور شریف میں آتا تھا۔ تو آپ نے کاروبار چھوڑ دیے تھے اور انگریز نے جب حملہ کیا وہ لگان والا جو گھر تھا وہ تباہ و برباد کر دیا، اور جو مکانات تھے تمام تباہ و برباد کر دیے، کتب خانے جلا دیے، سعادات کرام کو شہید کر دیے گئے، اور اس کے بعد غربت کا دور آیا۔ سوچئے جس کے گھر پر کھانے کا اناج نہ ہو وہ کھانے کا انتظام کرے گا یا سلسلے کے پیچھے دوڑے گا؟ ظاہر سی بات ہے اگر زندہ رہے تو خدمت کریں گے۔ تو اس وقت مکل پور شریف کے سادات اپنی روزی روزگار کے لیے ادھر ادھر جانے لگے، کوئی گجرات چلے گئے، کوئی بہار چلے گئے، کوئی کلکتہ چلے گئے، کوئی دلی چلے گئے، اور اس طریقے سے 100 سال کا عرصہ گزرا، اس سلسلے کی کوئی خدمت نہیں ہوئی، اور ہمارے یہاں تک کوئی مکل پور شریف کے سید نہیں پہنچ پائے اور ہمارے سلسلہ تھوڑا کمزور پڑ گیا۔ لیکن کہتے ہیں نا سچ کو دبایا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ آج پھر دیکھو مکل پور شریف کے اندر 17 لاکھ 16 لاکھ 20 لاکھ کا مجمع پہنچ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ مدار پاک کا فیضان آج بھی جاری و ساری ہے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی، مدار بیڑا پار، خلیفہ حسن الہند زندہ باد۔ اب مداری ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر مداری ہے۔ یہ شعر میں آپ سماعت فرمائیے۔ قسم خدا کی یہ نعمت ہے دو جہاں کے لیے، قسم خدا کی یہ نعمت
رحمت ہے دو جہاں کے لیے، کسی سے تم نہ چھپانا کہ ہم مداری ہے، کسی سے تم نہ چھپانا کہ ہم مداری ہیں، ملا علی کا گھرانہ کہ ہم مداری ہے۔ اب یہ شعر سماعت فرمائیے کہ لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تم طواف کیوں کرتے ہو، سرکار مدار پاک کے روزے کا طواف کیوں کرتے ہو؟ اس کی بہت ساری ہمارے پاس مثالیں ہیں، لیکن جو زندہ و جاوید مثال ہے میں وہ دے دوں۔ سرکار مدار پاک کا طواف چلو تم ہمیں بند کر دو، ہمیں کہہ دو گے، ہمیں سمجھا لو گے کہ طواف مدار نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط بات ہے، لیکن ان ابابیلوں کو کیسے سمجھاؤ گے؟ ان ابابیلوں کو کیسے سمجھاؤ گے جو صبح سورج نکلتے ہی دربار مدار کا چکر لگانا شروع کرتی ہے، شام کو جب مغرب کی اذان بند ہوتی ہے تب جا کر ان کا طواف رکتا ہے؟ انہیں کیسے سمجھاؤ گے؟ مکن پور شریف کے سید بتاتے ہیں کہ ہم نے ابابیلوں کا ایک بھی گھونسلہ مکن پور میں نہیں دیکھا، وہ کیا کھاتی ہے کیا پیتی ہے ہمیں نہیں پتا، صبح سورج اگتے ہی کہاں سے آتی ہے ہمیں نہیں پتا، شام کو سورج ڈھلنے کے بعد کہاں جاتی ہے ہمیں نہیں پتا۔ تو اس کا جواب ہمیں مل گیا کہ پوری دنیا کے اندر 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کی ابابیلیں طواف کرتی ہیں، پوری دنیا کے اندر 3 جگہوں کا ابابیلیں طواف کرتی ہے، ایک خانہ کعبہ، ایک روضہ رسول اور تیسرا مکن پور شریف۔ اللہ بھیج رہا ہے انہیں اور بتا رہا ہے ان اندھوں کو کہ دیکھ لو مدار پاک کا یہ وہ مقام ہے کہ یہاں پر انسان ہی نہیں بلکہ اوپر ابابیلیں طواف کرتی ہے۔ سبحان اللہ، دم مدار، دم مدار، دم مدار۔ بڑے بڑے ٹوپی اور جبے والے جب مکن پور شریف میں پہنچتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں کہ نیچے انسان طواف کرتے ہیں تو اوپر آسمان پر ابابیلیں طواف کر رہی ہے۔ یہ شان ہے سرکار مدار اعظم کی، اس بات کو مد نظر رکھیے۔ یہ شعر سماعت فرمائیے۔ طواف روزے کا کرتی ہے یوں ابابیلیں، طواف روزے کا کرتی ہے یوں ابابیلیں، کہ جیسے ان کو بتانا کہ ہم مداری ہیں، ہو جیسے ان کو بتانا کہ ہم مداری ہیں، ملا علی کا گھرانہ کہ ہم مداری ہیں۔ مقطع کا شعر سماعت فرمائیے۔ کوئی جو پوچھے کہ شہرت ہے تیری کیا نسبت، کوئی جو پوچھے کہ شہرت ہے تیری کیا نسبت، اسے بس اتنا بتانا کہ ہم مداری ہیں، اسے بس اتنا بتانا کہ ہم مداری ہیں،